بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنامی روز کے معزز سامعین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ مراد نے اپنے رقیب کے منہ پر ایک الٹا ہاتھ رسید کرتے ہوئے پوچھا، تو کون ہے؟ سچ سچ بتا، یہ سلسلہ کب سے چل رہا ہے؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا اور اس کی پٹائی کر رہا تھا۔ کرائے پر آنے والے رقیب کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دے۔ وہ تو ایسے سہما ہوا تھا جیسے مارنے والے کی بیوی کو قتل کرتے ہوئے پکڑا گیا ہو۔ جلدی زرینہ نے باتھ روم سے باہر آ کر چیختے ہوئے کہا، رک جاؤ مراد، رک جاؤ۔ مراد نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، ذلیل عورت، تو میرے اعتماد کو دھوکہ دیتی رہی ہے۔ جس رات میں نہیں آتا اس رات اپنے یار کے ساتھ رنگ رلیاں مناتی ہے۔ وہ پیچھے ہٹ کر بولی، خبردار مجھے ہاتھ نہ لگانا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے کہا، تجھ سے برا تو کوئی ہو بھی نہیں سکتا، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک ہاتھ رسید کیا۔ وہ وہاں سے دوڑتی ہوئی الماری کے پاس گئی، اسے کھول کر ایک پستول نکال کر مراد کا نشانہ لیتے ہوئے بولی، اب ایک قدم بھی میری طرف بڑھو گے یا مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ گے تو میں گولی مار دوں گی۔ وہ آگے بڑھتے بڑھتے رک گیا، پھر بولا، ہاں تم میرے اعتماد کو دھوکہ دے سکتی ہو تو مجھے گولی بھی مار سکتی ہو۔ تم نے مجھ سے کہا تھا میں ایک جھوٹا طلاق نامہ لکھ کر اپنے ڈیڈی کو دکھاؤں اور یقین دلاؤں کہ میں نے تمہیں طلاق دے کر تم سے پیچھا چھڑا لیا ہے۔ اب تو میں سچ مچ تمہیں طلاق دوں گا۔ وہ حقارت سے منہ بنا کر بولی، تم کیا تمہارا باپ بھی مجھے طلاق نہیں دے سکتا؟ جب تک میں تمہارے باپ کی پوری دولت اور جائیداد اپنے نام نہیں کرا لوں گی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گی۔ وہ بھی حقارت سے بولا، جب میں اپنی پیدا کرنے والی ماں سے پیچھا چھڑا سکتا ہوں تو کس گنتی میں ہے؟ اب دیکھ میں کیا کرتا ہوں۔ وہ پاؤں پٹکتا ہوا وہاں سے جانا چاہتا تھا۔ زرینہ نے میری مرضی کے مطابق اس کے ایک پاؤں میں گولی ماری۔ گولی ٹکنے سے اوپر پاؤں کی ہڈی توڑتی ہوئی گزر گئی تھی۔ وہ لڑکھڑا کر گر پڑا، تکلیف سے کراتے ہوئے زرینہ کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ بدستور اسے نشانے پر رکھتے ہوئے بولی، اب یہاں سے اٹھو گے اور جانا چاہو گے تو دوسری گولی سینے میں اتار دوں گی۔ پھر اس نے اپنے یار سے کہا، ادھر میرا پرس رکھا ہوا ہے، اسے کھولو، اس میں 30,000 کی ایک گڈی رکھی ہوئی ہے، میرے مشوروں پر عمل کرو گے تو یہ 30,000 تمہارے ہوں گے۔ وہ جلدی سے بولا، میں ہمیشہ تمہاری ہر بات ماننا چاہتا ہوں۔ وہ بولی، پولیس میں رپورٹ درج کراؤں گی کہ تم یہاں چوری کی نیت سے آئے تھے، مگر ہماری نظروں میں آئے تو میرے شوہر کو گولی مار کر فرار ہو گئے ہو۔ وہ پریشان ہو کر بولا، پولیس والے مار مار کر میری ہڈی پسلی توڑ دیں گے، پولیس والے تم تک نہیں پہنچ پائیں گے، ہم تمہارا حلیہ غلط بیان کریں گے، تم کبھی پکڑے نہیں جاؤ گے۔ کچھ عرصے کے لیے کسی دوسرے شہر میں چلے جانا، حالات سازگار ہوں گے تو میں تمہیں واپس بلا لوں گی، بس اب دیر نہ کرو، یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وہ پرس سے 30,000 روپے کی گڈی نکال کر وہاں سے بھاگتا چلا گیا۔ مراد فرش پر بیٹھا تکلیف سے کرا رہا تھا۔ زرینہ کے ہاتھ میں پستول کو دیکھ کر سوچ رہا تھا، یہ کم وقت مجھے گولی مار دے گی، میں فی الحال اسے غصہ نہیں دکھاؤں گا، یہ جو کہے گی چپ چاپ اسے مان لوں گا، بعد میں اس سے اچھی طرح نمٹ لوں گا۔ میں نے اس کے خیالات پڑھے، پھر زرینہ میری مرضی کے مطابق بولی، جب تک یہ پستول میرے ہاتھ میں ہے اس وقت تک تم میری ہر بات مانو گے، میں اتنی نادان نہیں ہوں، تمہیں زنجیریں پہنا کر غلام بنا کر رکھنا جانتی ہوں۔ وہ تکلیف سے کراتے ہوئے بولا، تم بعد میں باتیں کر سکتی ہو، میرے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، تکلیف سے برا حال ہے، فوراً کسی ڈاکٹر کو بلاؤ، فرسٹ ایڈ کا سامان لے کر آؤ۔ اس نے کمرے کی کھڑکی کھول کر باہر کی طرف دیکھا، پھر ملازموں کو آواز دی، الماری سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر مراد کے سامنے رکھتے ہوئے بولی، ابھی مرم پٹی ہو جائے گی، پہلے میری بات سنو، تمہاری بہت سی کمزوریاں میرے ہاتھوں میں ہیں۔ اس نے زرینہ کو سوالی نظروں سے دیکھا۔ وہ بولی، تمہاری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ تم اسلام آباد میں جس داشتہ کے پاس جاتے ہو وہ پہلے میری ڈیڈی کی داشتہ رہ چکی ہے، ہماری رازدار ہے، تمہیں الو بنا رہی ہے۔ تمہارے ساتھ اس کی ایسی شرمناک تصاویر اور ویڈیو فلمیں ہمارے پاس ہیں کہ تمہارا باپ دیکھے گا تو فوراً تمہیں دولت اور جائیداد سے آگ کر دے گا۔ وہ شرمناک تصویریں عدالت میں دکھائی جائیں گی تو تمہیں سنسار کرنے کا حکم دیا جا سکتا ہے۔ وہ انکار میں سر ہلا کر بولا، نہیں تم جھوٹ کہہ رہی ہو، میری ایسی شرمناک تصاویر تمہارے پاس نہیں ہیں، ابھی وہ تصاویر اور ویڈیو فلمیں میں تمہیں دکھاؤں گی۔ اس کی رازدار ملازمہ آئی تو اس نے کہا، زیتون ذرا میرے میاں کا پاؤں دیکھو، کیا ہڈی ٹوٹ گئی ہے؟ زیتون نے فرش پر بیٹھ کر اس کے پیر کو چھو کر دیکھا، اچھی طرح معائنہ کرنے کے بعد کہا، ہڈیاں سلامت ہیں، صاحب صرف زخمی ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، جاؤ میرے لیے چائے بنا کر لے آؤ۔ وہ وہاں سے چلی گئی۔ زرینہ نے الماری کو کھول کر الماری کی دراز سے ایک آڈیو کیسٹ نکال کر اسے ریکارڈر میں رکھا، پھر اسے آن کرتے ہوئے کہا، یہ ریکارڈر تم سے کچھ کہہ رہا ہے، ذرا توجہ سے سنو۔ اس ریکارڈر سے مراد کی آواز ابھرنے لگی۔ وہ فون پر کسی سے کہہ رہا تھا، ہیلو، ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، میں نے اپنی ممی کو شیشے میں اتار لیا ہے، وہ اپنی کوٹھی اور بینک بیلنس میرے نام لکھ چکی ہے۔
پھر ذرا دیر خاموشی رہی۔ مراد کی ہوں ہاں کی آواز سنائی دیتی رہی۔ پھر اس کی آواز ابھری، میں بالکل مطمئن ہوں آپ یہاں آئیں گے تو میں کوٹھی کے کاغذات دکھاؤں گا اور وہ رسید دکھاؤں گا جس کے ذریعے ممی نے اپنے 5 کروڑ روپے میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے ہیں۔ پھر وہ ہوں ہاں کرنے کے بعد بولا، ٹھیک ہے، جب تک ڈیڈی بھی موت کے گھاٹ نہیں اتریں گے اس وقت تک یہ بات راز میں رہے گی۔ میں ممی کے کاغذات اور بینک اکاؤنٹ کا ذکر ڈیڈی کے سامنے نہیں کروں گا۔ ذرا دیر کے لیے خاموشی چھائی رہی۔ پھر اس کی آواز ابھری، جی ہاں آپ درست کہہ رہے ہیں، ممی کو کراچی سے زندہ سلامت لاہور نہیں پہنچنا چاہیے، آپ انہیں یہیں ٹھکانے لگا دیں۔ ہماری پلاننگ کے مطابق ان کی موت ایک حادثے میں ہوگی، میں ان کی لاش لے کر لاہور پہنچوں گا۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ریکارڈر کو دیکھ رہا تھا اور بے یقینی سے اپنی آواز سن رہا تھا۔ زرینہ نے ریکارڈر کو بند کرتے ہوئے کہا، تمہیں پھانسی کے پھندے تک پہنچانے کے لیے یہ ثبوت کافی ہے۔ دوسرا ثبوت یہ ہوگا کہ تمہاری ماں کراچی میں حادثے کے ذریعے ماری گئی اور وہیں تمہاری ماں نے اپنا سب کچھ تمہارے نام ٹرانسفر کیا تھا۔ یہ ساری باتیں تمہارے خلاف جا رہی ہیں۔ ملازمہ چائے بنا کر لے آئی۔ وہ اب تک فرش پر بیٹھا ہوا تھا۔ زرینہ نے کہا، زیتون ایک پیالی اس کے آگے رکھو اور یہاں سے جاؤ۔ زیتون نے ایک پیالی فرش پر مراد کے سامنے رکھی اور وہاں سے چلی گئی۔ زرینہ نے اپنی پیالی سے چائے کی چسکی لی، پھر الماری کے سیف کو چابی سے کھولا، وہاں سے ایک موٹا سا لفافہ نکال کر مراد کے آگے فرش پر پھینکتے ہوئے کہا، دیکھو اس میں کیا ہے۔ اس نے لفافے کو کھولا تو اس کی اور اسلام آباد والی داشتہ کی تصویریں برآمد ہونے لگیں۔ وہ ایسی شرمناک تھیں کہ لفافہ کی باقی تصاویر ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑیں۔ زرینہ اس وقت ٹی وی آن کرنے کے بعد سی ڈی پلیئر آن کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہاں بھی اسے جو مناظر دکھائی دیے ان میں بھی وہی 2 کردار تھے، ایک وہی داشتہ تھی اور دوسرا مراد تھا۔ اس کے سمجھ آ گیا کہ وہ بری طرح جکڑا گیا ہے، اپنی مکار بیوی کے شکنجے سے کبھی نکل نہیں پائے گا۔ زرینہ نے طنزیہ انداز میں کہا، ارے تم تو گولی کا زخم بھول گئے، کیا تکلیف نہیں ہو رہی ہے؟ اس سے زیادہ تکلیف ان تصاویر اور اس بلیو فلم سے ہو رہی ہے، اور اس آڈیو کیسٹ کو بھی نہیں بھولے جس کے ذریعے تم نے اپنی ماں کو موت کے گھاٹ اتارنے کا اقرار کیا ہے۔ وہ کہکا لگاتے ہوئے بولی، میں نہ کہتی تھی اندیکھی زنجیریں پہنا کر تمہیں اپنا غلام بنا کر رکھنا جانتی ہوں۔ وہ اس کے قریب آتے ہوئے بولی، اب اپنے زخم کی مرہم پٹی کرو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ یاد رکھو اپنے باپ کے پاس جا کر یہی کہو گے کہ مجھے طلاق دے کر آئے ہو اور اب کبھی ادھر نہیں آؤ گے۔ میں تمہارے لیے اس کوٹھی کا دروازہ اس وقت تک نہیں کھولوں گی جب تک تم اپنے باپ کی تمام دولت اور جائیداد میرے نام نہیں کراؤ گے۔ وہ اپنے زخموں کی مرہم پٹی کرنے کے بعد وہاں سے اٹھ گیا، پھر لنگڑاتا ہوا کوٹھی سے باہر آ گیا۔ اگر وہ میرا سعادت مند فرما بردار بیٹا ہوتا تو میں چٹکی بجاتے ہی اسے تمام مصیبتوں سے نکال لاتا اور اس سے دشمنی کرنے والوں کو سزا دیتا، لیکن میں خاموش تماشائی بنا ہوا تھا۔ ان سب کی تباہی اور بربادی کا تماشا اور دلچسپ ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے تمام سیکیورٹی گارڈز کو حکم دیا کہ مراد رات کو جب بھی یہاں آئے تو مجھے اطلاع دی جائے۔ اور رات کے 1 بجے آیا، مجھے اطلاع ملی تو میں نے گارڈ سے کہا کہ اسے اندر آنے دیا جائے۔ وہ لنگڑاتا ہوا ڈرائنگ روم میں آیا، اس کا سر جھکا ہوا تھا، صوفے پر بیٹھنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا رک جاؤ، کھڑے ہو کر بات کرو۔ وہ عاجزی سے بولا، ڈیڈ آپ دیکھ رہے ہیں میں زخمی ہوں، آپ سے بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں مگر کھڑے رہ کر بات نہیں کر سکوں گا۔ کوئی بات نہیں، فرش پر بیٹھ جاؤ، یہی تمہاری اوقات ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، وہ روتا ہوا فرش پر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا اب سے کچھ عرصہ پہلے تم اپنی ماں کے پاس اسی طرح روتے ہوئے آئے تھے اور ہم سے کہا تھا کہ تم نے اپنی بیوی اور سسر وغیرہ کو چھوڑ دیا ہے، ہمارے پاس پناہ لینے آئے ہو۔ تمہاری ان مگرمچھ کی آنسوؤں کو تمہاری ماں نہ سمجھ سکی، لیکن میں سمجھ گیا تھا اور آج بھی سمجھ رہا ہوں۔ جو کہنا ہے جلدی کہو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وہ بولا، میں یہاں سے کہاں جاؤں گا، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، زرینہ سے بہت بری طرح جھگڑا ہو چکا ہے، اس نے مجھ پر گولی چلائی تھی، یہ دیکھیں میری ایک ٹانگ زخمی ہو گئی ہے، میں اسے طلاق دے کر چلا آیا ہوں۔ اب نہ وہ میری بیوی ہے اور نہ آپ کی بہو ہے، ہماروں سے کوئی تعلق نہیں رہا ہے، آپ یہی چاہتے تھے نا کہ میں اسے طلاق دے دوں۔ میں نے انکار میں سر ہلا کر کہا، تم ان مردوں میں سے ہو جو بیوی کے تلوے چاٹتے ہیں، تم جلتی آگ پر بیٹھ کر کہو گے کہ اسے طلاق دے چکے ہو، تب بھی میں یقین نہیں کروں گا۔ یہ بھول جاؤ کہ تمہیں اس کوٹھی میں رہنے دوں گا، کل سے تم میرے آفس اور فیکٹری میں بھی قدم نہیں رکھو گے۔ آپ مجھے یہاں نہیں رہنے دیں گے، مگر میں کہاں جاؤں؟ میں نے آگے بڑھ کر اسے ایک لات مارتے ہوئے کہا، ذلیل کمینے، نالا کی موت کے بعد مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ تو نے اس کی کوٹھی اپنے نام کرائی ہے اور اس کے اکاؤنٹ میں جو 5 کروڑ روپے تھے وہ تیرے اکاؤنٹ میں منتقل ہو چکے تھے، کیا یہ جھوٹ ہے؟ وہ بڑی ڈٹائی سے بولا، ہاں ڈیڈ، میں آپ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ جھوٹ ہے، کسی نے آپ کو غلط اطلاع دی ہے، ممی نے اپنی کوٹھی اور بینک اکاؤنٹ میرے نام نہیں کیا تھا۔
میں نے اسے دوسری بار لات مارتے ہوئے کہا، تو جانتا ہے میں کتنے وسیع ذرائع کا مالک ہوں، جائیداد کے کاغذات نکلوا کر دیکھ سکتا ہوں نائلہ کی کوٹھی آج کل کس کے نام پر ہے، اور یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ نائلہ کے 5 کروڑ روپے تیرے اکاؤنٹ میں موجود ہیں۔ وہ تکلیف سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر لنگڑاتا ہوا جانے لگا۔ میں نے کہا، جانے سے پہلے کان کھول کر سن لے، میں اپنی بیوی کی کوٹھی اور اس کا بینک اکاؤنٹ تیرے نام نہیں رہنے دوں گا۔ کل تو اپنے وکیل سے کورٹ پیپر تیار کرائے گا جن کی روح سے وہ کوٹھی میرے نام منتقل ہو جائے گی، اور کل ہی تو اپنے بینک اکاؤنٹ کے 5 کروڑ بھی میرے اکاؤنٹ میں منتقل کرے گا۔ وہ ذرا تن کر بولا، میں اتنا بھی کمزور نہیں ہوں کہ تم جیسے بوڑھے باپ کے آگے تگنی کا ناچتا رہوں۔ ہاں، میں اقرار کرتا ہوں کہ میری ماں کی کوٹھی میرے نام ہے اور اس کا سارا پیسہ بھی میرے پاس ہے، میں اس میں سے ایک پیسہ بھی تمہیں نہیں دوں گا۔ وہ لنگڑاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، جاؤ بیٹے، کل تم خود ہی زرینہ کی طرح اپنا سب کچھ میرے نام کرو گے اور پکے کاغذ پر کرو گے۔ اے ٹیلی پیتھی، تجھے میرا سلام، تم میری مشکلیں آسان کر رہی ہے، لوگوں کے چھپے ہوئے چہرے دکھا رہی ہے۔ ہماری دنیا میں کتنے لوگ پیدائشی شیطان ہوتے ہیں جنہیں نہ تو آسمانی کتابیں راہ راست پر لاتی ہیں اور نہ ہی قانون کے ڈنڈے انہیں شیطان سے انسان بنا پاتے ہیں۔ ان کے مقدر میں انجام کار بدترین سزا اور حرام موت لکھی ہوتی ہے۔ زرینہ کے پاس مراد کے خلاف بہت سے ٹھوس ثبوت تھے۔ میں چاہتا تو زرینہ سیرزدہ ہو کر وہ تمام ثبوت میرے پاس پہنچا دیتی اور خود خالی ہاتھ رہ جاتی اور پھر مراد کے خلاف کچھ نہ کر پاتی، لیکن میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ جس بیوی کی خاطر اس نے پیدا کرنے والی کو ہلاک کرایا تھا، اب میں اسی بیوی کے ہاتھوں اسے تباہ ہوتا دیکھنا چاہتا تھا۔ طویل عرصے کے بعد گریٹ ایشورارا نے زمین والوں سے رابطہ قائم کیا تھا۔ کمیونیکیشن مشین کے ذریعے اکابرین سے اس کی اچھی خاصی گفتگو ہوئی تھی۔ ان کے درمیان بڑے اہم معاملات طے ہوئے تھے۔ گریٹ ایشورارا نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ایک غیر معمولی مشین سیارے سے امریکی اکابرین کے پاس پہنچا دی جائے گی۔ اس سیارے والوں کی طرف سے دوستی اور اتحاد قائم کرنے کا اتنا بڑا اور نایاب تحفہ تھا کہ امریکی اکابرین خوشی سے ناچنے لگے تھے، ہواؤں میں اڑنے لگے تھے۔ اس سلسلے میں سب سے بڑی خوشی یہ تھی کہ اس مشین کے ذریعے وہ آئندہ اپنے مطلوبہ ٹیلی پیتھی جاننے والے مسلمانوں کو دیکھ سکیں گے اور ان کے اہم اندرونی رازوں تک پہنچ سکیں گے۔ گریٹ ایشورارا نے کہا تھا کہ وہ مشین انہیں یہ بھی بتائے گی کہ مسلمانوں نے اور خاص طور پر ادارے والوں نے اس مشین کے ذریعے کن کن ممالک کے اہم راز چرائے ہیں اور آئندہ اپنے اہم رازوں کو کس طرح مسلمانوں کی مشینوں سے چھپا کر رکھا جا سکتا ہے۔ انہیں بہت ہی کارآمد مشین ملنے والی تھی۔ اس کے ذریعے صرف ان اکابرین کو ہی نہیں، ان کے رازوں کو بھی تحفظ حاصل ہو سکتا تھا۔ پھر سیارے والوں سے بھی یہ معاہدہ ہوا تھا کہ اگر اس دنیا میں گریٹ ایشورارا کو حکومت قائم کرنے کا موقع دیا جائے گا تو امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی آزاد ممالک کی حیثیت سے اپنی ایک الگ شناخت رکھیں گے۔ گریٹ ایشورارا کی حکومت کی طرف سے انہیں کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، بلکہ ان کے درمیان ہمیشہ اتحاد قائم رہے گا۔ تمام اکابرین نے گریٹ ایشورارا سے کہا، تم یہاں اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہو، اس کا آغاز ایشیا سے کرو۔ اپنے نائب ایشورارا اور دیگر اہم ماتحتوں کو امریکہ اور یورپ کی طرف نہ آنے دو، کیونکہ یہاں کے تمام ممالک سائنسی ٹیکنالوجی اور دیگر وسائل سے مالا مال ہیں، انہیں اپنے آگے جھکانے میں بڑی دشواریاں پیش آئیں گی۔ گریٹ ایشورارا نے کہا، میں جانتا ہوں ایشیا میں صرف چین اور جاپان طاقتور ممالک ہیں، انہیں زیر کرنے میں ذرا دشواری پیش آئے گی، مگر ہم زیر کر لیں گے۔ باقی تمام ایشیائی ممالک کے باشندے موم کے مجسموں کی طرح ہمارے آگے جھک جائیں گے۔ گریٹ ایشورارا نے اپنے سینکڑوں ماتحتوں کو تربیت دی تھی۔ وہ اس دنیا کے تمام بڑے اعظموں اور تمام چھوٹے بڑے ممالک کے بارے میں معلومات رکھتے تھے۔ ان کے دماغوں میں انگریزی، عربی، اردو اور چینی زبانیں نقش کی گئی تھیں۔ وہ یہ تمام زبانیں روانی سے بول سکتے تھے۔ اس نے 5 ماتحتوں کی ٹیمیں بنائی تھیں، ان میں سے ہر ایک کے پاس ایک غیر معمولی مشین تھی۔ وہ تمام ٹیمیں جمہوریہ چین، تھائی لینڈ، ہانگ کانگ، انڈونیشیا، ہندوستان، پاکستان، ایران، دبئی اور ترکی میں پہنچ رہی تھیں۔ وہ جس ملک میں پہنچ رہے تھے وہاں کا لباس، وہاں کی تہذیب اپنا رہے تھے۔ پاکستان کے متعلق یہ رائے قائم کی گئی تھی کہ یہ ملک قرضوں میں ڈوبا ہوا، معاشی بدحالی کا مارا ہوا ایک کمزور ملک ہے۔ یہاں کے حکمران امریکہ کے زیر اثر رہتے ہیں اور یہاں کی پولیس اور انٹیلیجنس والوں کی کارکردگی انتہائی مضحکہ خیز ہے۔ یہاں بڑے سے بڑا کام رشوت دے کر ہو جاتا ہے۔ ان تمام کمزوریوں کے پیش نظر نائب ایشورارا نے پاکستان میں پہنچ کر رہائش اختیار کی تھی۔ گریٹ ایشورارا نے ان اکابرین کو یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ ایشیائی ممالک میں کیا کر رہا ہے۔ اس نے اپنے ایک انتہائی قابل ماتحت کو سفیر بنا کر امریکہ بھیجا تھا۔ وہ سفیر غیر معمولی مشین کا تحفہ لے کر ان کے پاس گیا تھا۔ انہوں نے بڑی گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا تھا اور اس کے ذریعے ایک ہی دن میں اس مشین کو اچھی طرح آپریٹ کرنا سیکھ لیا تھا۔
وہ اس مشین کو آپریٹ کرنے کے دوران ہمیں تلاش کرتے رہے۔ ہم سب کی تصاویر اور کوڈ نمبرز ان کے پاس محفوظ تھے، لیکن انہیں مایوسی ہو رہی تھی۔ نہ میں کہیں دکھائی دے رہا تھا، نہ ہی میری بیٹی اور بیٹے نظر آ رہے تھے۔ یہ بات ان کے سمجھ میں آ گئی کہ ہم سب نے بابا صاحب کے ادارے میں پناہ لی ہے، اس لیے ان کی غیر معمولی مشین ہمیں کیچ نہیں کر رہی ہے۔ میں اور سونیا ادارے سے باہر تھے۔ میری شخصیت قدرتی طور پر تبدیل ہو گئی تھی، اس لیے میں مشین کی زد میں نہیں آ رہا تھا۔ سونیا پر روحانی عمل کیا گیا تھا کہ جب تک وہ پاک صاف رہتی تب تک کوئی اسے اپنی مشین کی اسکرین پر دیکھ نہیں پاتا۔ یوگا جانے والے ایک امریکی افسر نے کہا، سونیا بابا صاحب کے دائرے میں ہے، اسی لیے نظر نہیں آ رہی ہے۔ سیارے کے سفیر نے کہا، یہ تمہارے لیے اور ہمارے لیے اچھا ہی ہے۔ کوئی مسلمان ٹیلی پیتھی جاننے والا اس ادارے کی چار دیواری سے باہر نہیں نکلے گا اور نہ ہی ہمارے کسی سیارے والے تک پہنچ کر اسے نقصان پہنچائے گا۔ ایک آرمی افسر نے کہا، فی الحال ہمیں ان کی طرف سے کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے۔ اب ہمیں اس مشین کے ذریعے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ ہمارے کتنے راز اب تک بابا صاحب کے ادارے میں پہنچ چکے ہیں، اور جو پہنچ نہیں پائے ہیں انہیں ہم کس طرح اس مشین کے ذریعے چھپا سکتے ہیں۔ مصعب اس مشین کے ذریعے اپنے اہم معاملات میں مصروف ہو گئے تھے۔ نائب شورا اسلام آباد میں تھا۔ اس نے تقریباً 20 گھنٹوں کے بعد اپنی مشین کو آپریٹ کیا تو اسکرین پر سونیا کو دیکھ کر ٹھٹک گیا اور پریشان ہو کر بڑبڑایا۔ آ گئی وہ بلا جس نے ہمارے ایک نائب شورا کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ یہ وہی بلا ہے جو ہماری غیر معمولی مشین چھین کر لے گئی تھی۔ سبھی کہتے ہیں کہ ناگ و ناگن اگر حملہ کرنے آئیں تو سب سے پہلے ناگن کا سر کچلنا چاہیے۔ اس حوالے سے ٹیلی پیتھی کی دنیا میں کہا جاتا ہے کہ سونیا فرات سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اس نے فوراً مشین سے دریافت کیا، یہ مصیبت جہاں نظر آ رہی ہے وہ کون سی جگہ ہے۔ مشین نے معلومات فراہم کی، ہانگ کانگ کے جنوب میں کئی جزیرے ہیں، ایک جزیرے کا نام پیٹوئی ہے۔ اسکرین پر وہی جزیرہ دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے اندر اضطراب سا ہلچل سی پیدا ہو گئی۔ ان سیارہ والوں کے وہاں پہنچتے ہی وہ دکھائی دے رہی تھی جو سب سے زیادہ خطرناک تھی، جس کے لیے یہ طے کیا جا چکا تھا کہ وہ جب بھی دکھائی دے گی اسی لمحے اسے گولی مار دی جائے، اس سے کوئی بات نہیں کی جائے، بچ کر نکلنے کا کوئی موقع نہیں دیا جائے گا۔ سیارے والوں کی ایک ٹیم ہانگ کانگ میں تھی۔ نائب شورا ٹیلی پیتھی کے ذریعے اس ٹیم کے سربراہ کے پاس پہنچ گیا۔ اسے بولا، فوراً مشین آپریٹ کرو، سونیا دکھائی دے رہی ہے، وہ تم لوگوں سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جزیرے میں ہے۔ پھر اس نے تربالہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ایشیائی ممالک میں ہماری جتنی ٹیمیں ہیں انہیں فوراً اطلاع دو کہ اسکرین پر سونیا دکھائی دے رہی ہے۔ وہ سب اپنی مشینیں آن رکھیں، سونیا کو مسلسل دیکھتے رہیں، اسے نظروں سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے امریکی اکابرین کو بھی اس سلسلے میں اطلاع دی، وہ بھی سونیا کو اپنی مشین کی اسکرین پر دیکھنے لگے۔ اس وقت بے شمار آنکھیں پیٹوئی جزیرے میں اسے دیکھ رہی تھیں۔ اس جزیرے کے باشندے بہت ہی پسماندہ تھے۔ سونیا وہاں ایک چھوٹے سے سرائے نما ہوٹل میں تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ مجھے خوبصورت مناظر سے بہت دلچسپی ہے، میں اپنا ماضی اور اپنے خون کے رشتوں کو بھولنے کے باوجود شاید ایسے خوبصورت مناظر سے محظوظ ہونے کے لیے اس جزیرے میں آ سکتا ہوں۔ اس خیال سے وہ وہاں آئی تھی۔ سیارے سے آنے والے 5 افراد ہانگ کانگ کے ساحلی علاقے میں تھے۔ ان میں سے 2 افراد سپیڈ بوٹ کے ذریعے اس جزیرے کی طرف جا رہے تھے۔ وہ دونوں اپنی غیر معمولی مشین ساتھ لے جانا چاہتے تھے تاکہ سونیا کو ہر لمحہ اسکرین پر دیکھتے رہیں، لیکن گریٹ ایشورا نے ان سب کو سختی سے کہا تھا، سونیا سے جب بھی سامنا ہو یا اس سے مقابلہ کرنے کی نوبت آئے تو وہ غیر معمولی مشین اپنے ساتھ نہ رکھیں، وہ کمبخت چھین کر لے جاتی ہے۔ اس کے حکم کے مطابق وہ مشین ان 2 افراد کے پاس نہیں تھی، لیکن وہ ہتھیاروں سے لیس تھے، سونیا کی موت بن کر جا رہے تھے۔ باقی افراد مشین کی اسکرین پر کبھی اپنے ساتھیوں کو اور کبھی سونیا کو دیکھ رہے تھے۔ ایسے ہی وقت ایک نے چونک کر کہا، وہ دیکھو، سونیا نے اپنے دونوں ہاتھوں میں کوئی چیز پکڑی ہے اور وہ کچھ پہن رہی ہے۔ پھر دوسرے ہی لمحے ان تینوں نے چونک کر اسکرین پر دیکھتے ہوئے کہا، او گاڈ، یہ تو آدھی غائب ہو چکی ہے، صرف اس کا اوپری جسم دکھائی دے رہا ہے۔ ایک نے کہا، وہ اپنا بچاؤ کرنا جانتی ہے، اس وقت وہ زرد رنگ کا لباس پہن رہی ہے اور ہماری نظروں سے اوجھل ہونے والی ہے۔ انہوں نے اسکرین پر اپنے 2 ساتھیوں کو دیکھا، ان کی سپیڈ بوٹ جزیرے کے ساحل پر پہنچ گئی تھی۔ انہوں نے خیال خوانی کے ذریعے ان سے کہا، فوراً اس ہوٹل میں پہنچو، وہ زرد لباس پہن کر نظروں سے اوجھل ہو رہی ہے، دنیا والوں کو تو نظر آئے گی مگر تم اسے نہیں دیکھ سکو گے، اس کے رپورٹ ہونے سے پہلے وہاں پہنچو۔ اسلام آباد سے نائب شورا نے خیال خوانی کے ذریعے کہا، وہ گردن تک غائب ہو چکی ہے، صرف اس کا سر اور چہرہ دکھائی دے رہا ہے۔ وہ بولتے بولتے رک گیا، پھر جھنجھلا کر اپنی ران پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، وہ غائب ہو چکی ہے۔ اس جزیرے میں تم لوگ اعلی کار بناتے رہو، اسے کسی بھی طرح جزیرے سے باہر نہ نکلنے دو، میں بھی اکابرین سے امداد حاصل کرتا ہوں۔ امریکی آرمی کے وہ 5 یوگا جاننے والے افسران اسکرین پر یہی دیکھ رہے تھے اور پریشان ہو رہے تھے کہ وہ ہاتھ آتے آتے پھر کہیں گم ہو گئی ہے۔
नायब शुरा ने मशीन के जरिए उन्हें मुखातिब किया और कहा, इस वक्त तुम्हारी जरूरत है, जितने हेलीकॉप्टर दे सकते हो उस जजीरे की तरफ रवाना कर दो। हांगकांग में और इसके जज़ायर में जितने इंटेलिजेंस वाले हैं उनसे कह दो कि उस जजीरे की नाकाबंदी करें। वहाँ जितने स्टीमर्स, लॉन्च और स्पीड बोट्स वगैरह हैं उन पर पाबंदियां आयद कर दो कि वो वहाँ से एक सवारी भी लेकर कहीं ना जाएं। साहिली डेक पर जितने मुसाफिर हैं उन्हें हुक्म दो कि वो जजीरे में वापस जाएं, अपने घरों या होटलों में रहें। नायब शुरा की फरमाइश के मुताबिक ऐसा हो रहा था। हांगकांग के साहिल से कितने ही अमेरिकी CIA वाले और दीगर इंटेलिजेंस वाले स्पीड बोट्स और हेलीकॉप्टर्स के जरिए उस साहिल की तरफ जाने की तैयारियां कर रहे थे। अगरचे वो सब बहुत तेज रफ्तारी दिखा रहे थे, लेकिन उनके पास ही तमाम अहकामात पहुंचने तक और हेलीकॉप्टर्स के जरिए प्रवास करने तक अच्छा खासा वक्त गुजर चुका था। जीरे की सारी इंतजामिया से मालूम किया गया तो पता चला कि इतनी देर में 3 स्पीड बोट्स 3 मुख्तलिफ जजीरों की तरफ और हांगकांग के साहिल की तरफ जा चुकी हैं। उसी तरह एक लॉन्च हांगकांग की तरफ और दूसरी कोलोन की तरफ गई है। सियारे के वो दोनों अफराद जजीरे के उस होटल में पहुंचे थे, मगर उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि नजरों से ओझल होने वाली को किस तरह तलाश करें। वो दूसरों से पूछते फिर रहे थे, क्या यहाँ जर्द रंग के लिबास में उन्होंने किसी खतून को देखा है? किसी ने इनकार किया और किसी ने कहा, मैंने जर्द रंग के लिबास में 4 खवातीन को देखा है। यहाँ तो रंग बिरंगे मलबूसात में कितने ही सियाह आते जाते रहते हैं। फिर पूछा गया, किसी ऐसी खातून को देखा है जो सर से पांव तक जर्द रंग के लिबास में छुपी हुई हो? हाँ, हमने एक खातून को देखा है, उसने जर्द रंग की एक इबाया पहनी हुई थी। वो कोई मुसलमान थी, उसका चेहरा भी उसी रंग के निकाब में छुपा हुआ था और वो साहिल की तरफ जा रही थी। वो दोनों साहिल की तरफ मुख्तलिफ सिमतों में दौड़ते हुए जाने लगे। जब वो एक दूसरे की नजरों से ओझल हो गए तो एक ने दौड़ते वक्त अचानक ही ठोकर खाई। गिरने के बाद पता चला कि ठोकर नहीं खाई थी, किसी ने टांग अड़ाई थी।